نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 8 تک 6 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب معاشرت کے لیے 4 اصول بیان فرمائے۔ نمبر 1، رسول کی اور اللہ کی بات سے اپنی بات کو مقدم نہ کرو۔ نمبر 2، تقوی اختیار کرو۔ نمبر 3، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ نمبر 4، رسول کو ایسے نہ بلاؤ جیسا کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ 4 ضابطے اور اصول آداب معاشرت کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ گو کہ اس میں 2 اصول تو وہ ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں یا اس کے رسول کے لیے ہیں۔ 2 اصول وہ ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہیں، آپ کی بات کے لیے ہیں، آپ کے فعل کے لیے ہیں، آپ کے عمل کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر تیسری آیت کریمہ میں پہلی بات اسی آداب رسالت کا ایک جزیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں علماء نے لکھا ہے کہ کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اب انہوں نے یا تو مجلس رسالت میں بات کرنا ہی چھوڑ دی، یا یہ تھا کہ بات کرتے تھے تو انتہائی سرگوشی کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک فریق تو یہ تھا کہ یا تو بات کرتے ہی نہیں تھے یا کرتے تھے تو سرگوشی کے ساتھ۔ ایک طبقہ چند ایک لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس آیت کریمہ کی سماعت کے بعد مسجد میں آنے سے ہی ڈرنا شروع کر دیا کہ مبادا مسجد میں جائیں، کہیں کچھ بولنا پڑ جائے تو ہماری آواز رسول کی آواز پر بلند ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم، ہمارے اعمال تو ضائع ہو جائیں گے۔ اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ انہی میں سے ایک صحابی، ان کا نام ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت ثابت اس آیت کریمہ کی سماعت کے بعد گھر سے نہیں آئے۔ 1-2 روز گزر گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ثابت کو کیا ہوا، کیا بیمار ہیں اس لیے نہیں آ رہے یا کہیں سفر پہ نکل گئے ہیں؟
اس لیے نہیں آ رہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ معلوم نہیں, ہیں تو میرے پڑوسی لیکن مجھے ان کی بیماری کا علم نہیں ہے, ابھی جا کر پتہ کیے دیتا ہوں. کہ دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت ثابت سے ملاقات ہوئی, وجہ پوچھی نہ آنے کی, تو انہوں نے عرض کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو, تو میری آواز تو قدرتی طور پر بلند ہے, اور میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میری آواز اونچی اٹھتی ہے, اور جب اونچی آواز اٹھے گی تو وہ رسول کی آواز سے نسبتاً آپ کا جو انداز گفتگو تھا وہ دھیما تھا, اور میری آواز جو ہے وہ اونچی ہے, اس لیے رسول کے دھیمی آواز سے میری آواز بلند ہوگی تو میرے آواز ضائع ہو جائیں گے, تو اس طرح تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا, اس لیے میں مسجد میں جانے سے گریز کر رہا ہوں. حضرت معاذ نے آ کر کے خبر دی کہ یا رسول اللہ یہ ہے ماجرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت نے آیت کریمہ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے, آیت کریمہ کا یہ مفہوم نہیں ہے. ثابت سے کہو کہ وہ جہنمی نہیں ہے, وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. اب جب حضرت ثابت کو پتہ چلا آپ مسجد میں حاضر ہو گئے. جب حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کی زندگی قابل تعریف ہو اور آپ کا خاتمہ شہادت پر ہو. عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں پسند, یہی تو پسند ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقتاً ہوا بھی ایسا ہی کہ ثابت بہت نیک سیرت آدمی تھے, لوگوں میں ان کا چرچا بڑی اچھائی کے ساتھ چل رہا تھا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے. آپ کے بعد آپ کی ختم نبوت کے منکرین میں سے مسلمہ کذاب, اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف ایک زبردست قسم کی جنگ ہوئی. اور اس جنگ میں دو صحابہ حضرت ثابت بن قیس, حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر صحابہ اور مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے. ہوا یہ کہ جنگ میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب تھوڑی انتشار اور افتراق کی کیفیت پیدا ہو گئی, بگدڑ سی مچ گئی, تب حضرت سالم اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپس میں طے کیا کہ کیوں نہ ہم ثابت قدمی کے لیے زمین میں ایک گڑھا سا کھود دیں اور اس گڑھے کے اندر ٹک کر کے جم کر کے دشمن کا مقابلہ کریں, بھاگنے کا راستہ ہی نہ ملے. خود ہی اپنے لیے گویا کہ راستے کی حد بندی کر دی. اب گڑھا کھود دیا گیا اور پھر یہ دونوں حضرات استقامت کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ دونوں شہید ہو گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت ثابت نے اس جنگ میں بڑی قیمتی زرہ پہن رکھی تھی, کسی نے آپ کی زرہ اتاری اور چھپا لی, کسی کو پتہ نہ چل سکا. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کے اندر ایک صحابی کو زیارت ہوئی. صحابی نے آپ کے حال احوال پوچھے تو حضرت ثابت نے کہا کہ میری ایک زرہ تھی اور وہ فلاں شخص نے میرے وجود سے, میرے جسم سے اتاری ہے, اور فلاں جگہ پر ایک ہنڈیا ہے, اس کے نیچے اس نے چھپا رکھی ہے اور اس کے اوپر کچھ سامان بھی ہے, اور وہ شخص فلاں جگہ پہ رہتا ہے. یہ ساری تفصیل حضرت ثابت نے خواب کے اندر اس صحابی کو بتا دی. اور سنو, جب تم مدینہ منورہ جاؤ تو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا کہ وہ زرہ اس سے لے کر کے, وہ فلاں شخص ہے اس کا میں نے قرض چکانا ہے, اس کا قرض چکا دیجیے گا. وہ صحابی آئے, ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا واقعہ خواب کا بیان کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلایا جو مدینہ کے ایک کنارے پہ رہتا تھا, اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ زرہ کہاں ہے. اول تو اس نے انکار کیا, پھر آپ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ فلاں جگہ پر ہنڈیا کے نیچے, اوپر یہ سامان اور نیچے آپ نے یہ زرہ رکھی ہے. وہ آدمی مان گیا, اس نے کہا حضرت ایسا ہی ہے. وہ حیران ہو گیا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی, تو پتہ چلا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں یہ ساری تفصیل بتائی. اس سے دو باتیں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. ایک, حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اللہ نے مستحق فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی قابل تعریف ہوگی, یعنی آپ کی شخصیت قابل تعریف ہوگی, ایسی قابل تعریف کہ دنیا سے چلے گئے, اللہ نے پھر بھی ان کی زندگی اور ان کی ذات کی لاج رکھی. دوسرا, انہوں نے خواب کے اندر خلیفۃ الرسول کی طرف ایک پیغام بھیجا جس سے یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول تھے اور وہ خلیفہ بلا فصل ہے اور عادل
اور نیک اور پاک سیرت انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا اس بات پر کہ وہ اپنی آوازوں کو رسول کی مجلس میں دھیما رکھتے ہیں یا نہیں، جب امتحان لے لیا اب وہ جو آوازوں کو دھیما رکھ رہے ہیں، آوازوں کو دبا رہے ہیں، یا آہستہ آواز میں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ابوبکر صدیق کی طرح سرگوشی سے کام لے رہے ہیں، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے باوجود اس کے کہ آواز میں بہت بلندی تھی لیکن کوشش کر کے آواز کو دبا رہے ہیں، یہ ساری صورتیں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک کہ جو پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو دباتے ہیں، یعنی آواز کو دبا کر بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا، جن کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بس جب اللہ نے آزما لیا اس آزمائش کے بعد اللہ نے نتیجے کا بھی اظہار فرما دیا کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا فیصلہ ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو یعنی رسول کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ کا بھی ایک پس منظر ہے، توجہ کیجیے۔ قبیلہ بنو تمیم، گزشتہ درس میں اس کا کچھ تذکرہ ہوا تھا، یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں تھے، آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کے ہاں حجرہ میں تھے، انہوں نے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر کے یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف آئیے، باہر آئیے، یہ الفاظ اور یہ آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ انہیں آداب رسالت کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ دیہاتی قبیلہ تھا اور دیہاتی لوگ عام طور پر آداب کو اور اس تہذیب اور تمدن کو اس انداز میں نہیں جانتے جس انداز میں شہری ماحول میں لوگ جانتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے گا کہ دیہاتی مزاج لوگ وہ چاہے کفر ہو چاہے ایمان ہو دونوں کے اعتبار سے بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ ڈاما ڈول نہیں ہوتے، متذبذب نہیں ہوتے، اس کی سنی تو اس کے پیچھے لگ گئے، اس کے سنی تو اس کے پیچھے لگ گئے، اس کی سنی تو اس کے پیچھے لگ گئے، موقف ہے، ایک موقف ہے، اختیار کیا، ڈٹ گئے۔ یہ عام طور پہ دیہاتی لوگوں کا، دیہاتی الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دیہاتی لوگ کفر میں بھی اور منافقت میں بھی بڑے پکے ہیں، اسی طریقے سے ایمان میں بھی بڑے پکے۔ بہرحال ایمان ہو، کفر ہو، نفاق ہو، وہ اپنے نظریات میں بڑے پکے لوگ ہوتے ہیں۔ تو دیہاتیوں کی یہاں خامیاں ہیں، وہاں پر ان کی خوبیاں بھی بہت ہیں۔ قرآن مجید کو اپنے اسلوب کے مطابق اگر صحیح طور پہ سمجھا جا سکتا ہے تو دیہاتی ماحول کو جاننے والے افراد زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ اس کا ماحول، اس کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب شہری انداز زندگی اور انداز معاشرت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کا اسلوب پہاڑوں، دروں، شجرات، حجرات اور ان کے اور یہ جو قدرتی مناظر اور قدرتی جو سلسلہ ہے اس کو مد نظر رکھ کر کے اس کو ان کو جو ہے وہ بطور تمثیل، بطور دلیل، بطور برہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، اپنی الوہیت کو، اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا۔ ظاہر ہے یہ چیزیں شہری ماحول میں موجود نہیں ہوتی، اور یہاں قرآن پاک کا ایک بیشتر حصہ سمجھنا شہری ماحول میں ذرا مشکل ہوتا ہے نسبتاً دیہاتی ماحول کے۔ تو دیہات جہاں پر اس میں کئی خوبیاں، کئی خامیاں ہیں تو وہاں پر کئی خوبیاں بھی موجود ہیں۔ بہرحال دیہاتی لوگ تھے، مزاج کے اعتبار سے آداب رسالت سے آشنا نہ تھے اور حاضر خدمت ہوئے، یہ انہوں نے انداز اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وساطت سے پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آداب سکھائے اور بڑوں کے، بزرگوں کے بھی آداب سکھائے، صاحب علم لوگوں کے بھی آداب سکھائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کے علوم سے آشنائی کی دعائیں ان کو دیں۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ کئی بار حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، نامور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سنا اور بحکم الہی سنا۔ تو حضرت ابی ابن کعب قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، قرآن پاک کا پڑھنا یعنی طریقے قرات ان کو بخوبی اس کا علم تھا۔ آپ کے پاس وہ جاتے حضرت عبداللہ ابن عباس اور جا کر کے علم حاصل کرتے، لیکن انداز یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے، ابی ابن کعب اپنے گھر میں ہوتے تو یہ ان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ایک دن ابی ابن کعب نے کہہ دیا، یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ کی شخصیت قابل احترام، آپ کا حسب و نسب بڑا اونچا، ہاں یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آتے ہیں اور آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، آپ آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹا دیا کریں، میں آ جاؤں گا، بات کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی دیگر مصروفیات جاری رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابی ابن کعب کو انہوں نے جو جواب دیا بڑا زبردست قسم کا جواب تھا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضرت اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. باہر سے آواز دینے کے بجائے ان کو صبر کرنا چاہیے، رسول اللہ کی آمد کا ان کو انتظار کرنا چاہیے. جب رسول تشریف لے آئیں اپنا مسئلہ بیان کریں، مسئلے کو حل کروائیں، چلے جائیں. تو جب رسول ہمارے درمیان موجود نہیں تو رسول کے ورثاء، رسول کے دین کے عالم بردار، وہ جتنی شخصیات ہیں ان کے پاس ہمیں جانے کا جو حکم ہے وہ اسی انداز اور اسی ادب کے ساتھ ہے. لہذا آپ سے چونکہ میں سیکھنے آتا ہوں تو مجھے اس ادب کی رعایت کرنی چاہیے. تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ آداب رسالت بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو معلم ہے، جو استاد ہے، جو بڑے ہیں، جو مربی ہیں، ان کی شخصیت کا، ان کی ذات کا اور ان کے تقوی اور بزرگی کا بھی احترام کرنا ضروری ہے. یہاں پر ان کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر تم شور کرنے کے بجائے، باہر سے آوازیں دینے کے بجائے صبر کرتے، رسول تشریف لے آتے، خود تمہارے بلائے بغیر تم اپنا مسئلہ بیان کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. بہرحال تم سے غلطی ہوئی ہے، ابھی توبہ کر لو، استغفار کر لو، انابت اللہ کر لو، اللہ غفور ہے، رحیم ہے. ٹھیک ہے. اب آیت کریمہ کا پس منظر سمجھ گیا. اب ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیجیے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے. یعنی یہاں بے عقل سے مراد کیا ہے؟ آداب رسالت سے ناچنا ہے. یہ بات سمجھ گئی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اچھا یہی وجہ ہے کہ شہر میں رہنے والے جو لوگ تھے، یعنی مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے جو صحابہ تھے، ان کا مزاج اس طرح کا بن گیا تھا کہ وہ رسول اللہ کے مجلس میں آ کر بالکل خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے اور دل ہی دل میں دعائیں کرتے تھے. کچھ دیہات سے کوئی بندہ ہے آ کر کے کچھ پوچھے، رسول کچھ تعلیم ارشاد فرمائیں، ہمیں بھی کچھ معلوم ہو جائے. خود نہ پوچھتے تھے اور نہ ہی بولتے تھے. عام طور پہ مزاج ہی بن گیا تھا، اس لیے کہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جملہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے خلاف نکل آئے تو آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. واللہ غفور الرحیم. فرمایا اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس آیت کریمہ کا بھی ایک پس منظر ہے، پہلے ترجمہ سن لیں پھر پس منظر سمجھیں. اے ایمان والو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس، فاسق بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، شاید کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے گا اچھی طرح، پھر اس کے بعد میں پس منظر عرض کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج، اشاعت اور احکامات کے نفاذ کے لیے بعض واقعات صورتاً امتثالاً وہ کروائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو واقعات، جو معاملات خلاف حکم ہوں، خلاف ادب ہوں، وہ رسول سے تو کروائے نہیں جا سکتے. رسول تو معصوم ہوتے ہیں، وہ خلاف ادب، خلاف حکم کام نہیں کر سکتے. اب لا محالہ یہاں پر ایسے کام کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ کو منتخب کیا. ان میں سے چیدہ کسی واقعے کے لیے کسی شخصیت کو منتخب کیا. یاد رکھیے صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. البتہ محفوظ عن الخطا ہے. محفوظ اور معصوم میں فرق ہے. معصوم کہتے ہیں اس شخص کو، اس ذات کو جس سے گناہ ہو ہی نہ سکتا ہو، اور یہ شخصیات صرف انبیاء کی ہیں. یہ شخصیات کس کی ہیں؟ لوگ دھوکہ دیتے ہیں جناب کہ انبیاء کے علاوہ فرشتے بھی تو معصوم ہوتے ہیں، بچے بھی تو معصوم ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا فرشتوں کی معصومیت بغیر خواہشات نفسانیہ کے ہے، ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں. اسی لیے کوئی نیک پارسا آدمی ہو تو وہ فرشتوں سے افضل ہے. حالانکہ عام آدمی معصوم نہیں ہوتا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ معصوم نہیں ہے لیکن نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل ہے. فرشتے باوجود اس کے کہ معصوم ہے وہ اس سے مفضول ہے. وجہ اس کی یہ ان کے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہوتی. انسان کے اندر خواہشات نفسانیہ ہونے کے باوجود اس نے صفت ملکوتیت کو ترجیح دی ہے صفت بہیمیت پر. درندگی والی صفت پر، فرشتوں والی صفات کو اس نے ترجیح دی ہے. تو اپنے اختیار سے ترجیح دی ہے، اپنی محنت اور کاوش سے ترجیح دی ہے، اس لیے یہ فرشتوں سے افضل ہے. یہ فرشتوں سے، تو فرشتوں کے اندر معصومیت ہے، نافرمانی نہیں ہے، لیکن وہ معصومیت خواہشات کے بغیر. نمبر 2، بچوں کی معصومیت مواخذے کے اعتبار سے ہے، عمل کے اعتبار سے نہیں ہے. واضح رکھیے گا. کیا بچے چوری نہیں کرتے؟ کیا بچے کسی کی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتے؟ کیا بچے گالم گلوچ نہیں کرتے؟ کیا بچے دیگر عیوب اور نقائص میں موجود نہیں ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں بچوں کی معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے ان سے ان کے افعال اور اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا. اس معنی میں وہ معصوم ہوتے ہیں.
جبکہ انبیاء اس معنی میں معصوم نہیں ہوتے. انبیاء فرشتوں کے معنی میں معصوم نہیں ہوتے. انبیاء کے اندر خواہشات نفسانیہ ہونے کے باوجود انبیاء گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے. انبیاء سے گناہ ہوتا ہی نہیں، فرشتوں بچوں سے گناہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بچوں کے اور فرشتوں کے معصوم ہونے میں، نبیوں کے معصوم ہونے میں فرق ہے. اس لیے معصوم حقیقتاً صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے سوا کوئی معصوم حقیقتاً نہیں ہے. یہ بات سمجھ گئی. صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں. محفوظ عن الخطا کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت اگر ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، جس کا امکان موجود ہے، ہر ایک سے امکان موجود ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ رب العزت اپنے پاس بلانے سے پہلے ان کو اس گناہ سے معافی مانگنے پر رہنمائی فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ انابت اللہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں سے ان کے لیے معافی کا اعلان دنیا میں ہی ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے پاس محفوظ حالت میں جاتے ہیں. بس باقی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. ایک غلطی ہو گئی اور اس غلطی کی معافی کے لیے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کو انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا اور ستون سے خود کو باندھ دیا کہ جب تک میری معافی کا اعلان نہیں ہوگا میں خود کو نہیں کھولوں گا. اب اس ستون کو آج بھی اللہ نے یہ شرف اس ستون کو عطا فرما رکھا ہے کہ اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر کے کوئی صدقے دل سے اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا. اس ستون کو استوانہ توبہ کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے استوانہ توبہ. اچھا، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ان سے ایک غلطی ہو گئی، سرزد ہو گئی. کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی کسی نے مقدمہ دائر نہیں کیا، کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے کوئی شکایت نہیں لگائی، کسی نے کوئی معاملہ پیش نہیں کیا، خود ہی دوڑے چلے آئے رسول کے پاس. طاہر نہیں یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول نے وجہ پوچھی، کیسے بھائی کیا ہو گیا، کیا گندگی آ گئی؟ وجہ انہوں نے بیان کی، گناہ بیان کیا. اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر دیا، دوسری تیسری چوتھی دفعہ مطلب وہ سارا معاملہ ایک پروسیس وہ آپ کے سامنے آ چکا. یہاں پر دیکھیے حضرت ماعز اپنے آپ کو اس ہونے والے گناہ سے صاف کرانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ سزا مل جائے، جو فیصلہ ہونا ہے دنیا میں ہو جائے، آخرت میں مجھ پر یہ وبال نہ رہے. یہ ہے محفوظ عن الخطا. بس باقی ایک دو واقعات سے میں نے آپ کو مثال بیان. اب نفس مسئلہ کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حارث بن زرار الخزاعی حاضر خدمت ہوئے، ایمان قبول کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں آپ کے دین کی دعوت دوں. چونکہ میری بات وہ مان لیں گے، اس لیے میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں، آپ اجازت مرحمت فرما دیجیے. اللہ کے رسول نے اجازت مرحمت فرما دی. اب اس شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ دنوں کے بعد آپ اپنی طرف سے کسی کو ہمارے پاس بھیج دیجیے گا، جو زکوٰۃ کا مال ان سے میں جمع کروں گا وہ آپ کا نمائندہ آ کر کے وصول کر لے. چنانچہ یہ شخص چلے گئے اپنے علاقے اور بستی میں، بنی مستلق میں دعوت دی، اور اس دعوت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ رائے حق پہ چلے آئے اور زکوٰۃ کے اموال دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے. ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا زکوٰۃ کے اموال لینے کے لیے. یہ کچھ دور گئے تو انہیں خیال آیا کہ بنی مستلق میں سے تو ایک فرد ہے جو میرا پرانے وقتوں میں دشمن رہا ہے، ہماری آپس میں کافی چپکلش رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص اپنی قوم کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر کے مجھے کوئی نقصان پہنچائے. اب یہ خوف یا توہم ان کے دل میں آ گیا. اسی توہم کو لیے ہوئے وہ چلتے رہے. کچھ دور گئے تو ایک روایت یہ ہے کہ ان کو بنی مستلق کے لوگ نظر آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس آنے والے مہمان کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، واپس پلٹ گئے. ایک روایت. دوسری روایت یہ کہ انہوں نے بنی مستلق کے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں، بس اپنے جی میں ایک پلان کرتے رہے، وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے. اسی سوچ و بچار میں واپس پلٹ آئے. آ کر کے دونوں واقعات کی روشنی میں، دونوں روایتوں کی روشنی میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کے بات کچھ یوں بتائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں گیا، ان لوگوں نے مجھے نہ صرف یہ کہ اموال زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ الٹا مجھ پر جان لیوا حملہ کرنے کا ارادہ بھی کیا، تو میں جان بچا کر آپ کے پاس آ گیا. اب یہ بات خلاف واقعہ تھی، یہ بات غلط بیانی پر مشتمل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب اس بات کو سنا تو آپ کو بھی غصہ آیا اور آپ کے پاس موجود صحابہ کرام کو بھی بہت غصہ آیا کہ حارث اور اس کی قوم نے یہ کیا زیادتی کی ہے. خود ہی بلایا اور خود ہی حملہ آور بھی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، ایک دستہ تیار کیا. اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار بھی بطور مجاہد شریک تھے. یہ لشکر روانہ ہو گیا. جب یہ بنی مستلق کے قریب پہنچا تو اس قوم کے لوگ
آنے والے مہمانوں کے لیے جمع ہو کر کے سامنے آ گئے، اور جب یہ قریب پہنچے تو ان لوگوں نے یعنی مجاہدین نے حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے دستے نے ان پر حملے کا ارادہ کیا، یعنی کہ اپنے نیزے سیدھے کر لیے، اپنے تیر سیدھے کر لیے. تو انہوں نے یک لخت ایک ہی آواز میں پوچھا یکدم کہ آپ کس پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ پر. انہوں نے جواب دیا. انہوں نے سوال کیا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ساتھ آپ کا رویہ یہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے آپ پر حملہ کے لیے بھیجا. انہوں نے کہا حاشا وکلا، اللہ کی قسم ایسا بالکل نہیں تھا، ہم نے اس نمائندے کو دیکھا بھی نہیں ہے، یہاں کوئی فرد آیا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے حملہ آور ہو سکتے ہیں اور ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اموال زکوٰۃ بھی ان کے سپرد کیے. حارث ابن زرار خزائی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ بالکل ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ تک خبر پہنچی ہے. اس آیت کریمہ میں اسی پس منظر کے نتیجے میں ایک عام اصول اور ضابطہ سمجھا دیا گیا. اب آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے. مومنوں، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو. دیکھیے بد کردار سے مراد یہاں پر خدا نخواستہ کوئی وہ فواحشات یا منکرات میں سے کوئی عمل کرنے والا، زنا یا اس طرح کی بدکاری والا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر بد کردار سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حقیقت حال کے خلاف حقیقت پر مبنی گفتگو کے بجائے غلط بیانی سے کام لے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یعنی اس کا یہ عمل یہ کردار اچھا نہیں. اس بنیاد پر فاسق کا معنی یہاں پر بد کردار کیا، ورنہ فاسق کا معنی گناہ گار ہے. فاسق کافر کو بھی کہتے ہیں، مشرک کو بھی کہتے ہیں. یہاں مراد وہ شخص جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا وہ فاسق. فرمایا جب کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا یعنی غلط بیانی کرنے والا آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کی خبر سناتا ہے تو آپ اس کی تفتیش کر لیا کریں، تحقیق کر لیا کریں. شاید کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو آپ لوگ، پھر آپ کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. یعنی اگر صحابہ کرام واقعتاً حملہ آور ہو جاتے، حملہ کر لیتے اور بنی مستلق کو نقصان پہنچتا تو یقیناً اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچتا. بعد کو پتہ چلتا کہ یہ خبر درست نہیں تھی تو کتنا افسوس ہوتا. ابھی بھی حملہ آور ہونے کے لیے یہ لوگ گئے، اس سے پہلے تحقیق کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی کہ کسی بھی خبر کے ملنے کے بعد جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ سمجھایا گیا. دوسرا، اب سوال اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تحقیق نہیں کروائی اور بغیر تحقیق کے اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کر دیا، حالانکہ دین تو اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر نہیں کیا. یقیناً نبی کا کوئی بھی قول فعل عمل وہ وحی کے بغیر نہیں ہوتا. اب سوال یہ کہ پھر ایسا کیوں کیا گیا، اللہ نے کیوں کروایا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور علمی طور پہ بات سمجھانا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے کسی ساتھی، پیغمبر کے کسی صحابی پر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا کوئی گستاخی کرتا ہے یا کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہاں تحقیق نہیں، وہاں رد عمل کا اظہار ضروری ہے. یہ جو اصول بیان کیا گیا یہ عام لوگوں کے لیے اصول بیان کیا گیا. رسول کا صحابی ہو، رسول کا قاصد ہو، رسول کا سفیر ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کا اس طرح کا واقعہ اگر خبر مل جائے تو فوری طور پر رد عمل کا اظہار کرنا یہ رسول کی سنت ہے. یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے اسی واقعے سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسا ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حضرت عثمان کے قتل کی خبر کے نتیجے میں 1400-1500 لوگوں سے بیعت جہاد لی کہ جہاد پر بیعت کرو، جہاد کے لیے بیعت کرو میرے ہاتھ پر، جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک واپس اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے، جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ہم نے پڑھ لی. اب آگے دیکھیے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اب اللہ تبارک و تعالی اس اصول کو سمجھاتے ہوئے کہ تحقیق کر لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو، کسی بھی معاملے میں بات کو پہلے تہ تک پہنچ جایا کرو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات ارشاد فرمائے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. جان لو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر موجود ہیں. جب تک رسول اللہ موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق تفتیش یا جو بھی عمل کریں گے، لیکن جب رسول دنیا سے چلے جائیں، رسول موجود نہ ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم تفتیش و تحقیق سے کام لینا. تفتیش و تحقیق سے اس لیے کہ تم پر وحی نازل نہیں ہوتی، رسول پر وحی نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے لو یطیعکم فی کثیر من الامر. یہاں پر ایک اور انداز میں بات کو سمجھایا گیا کہ اگر رسول تمہارا کہا مان لیں، اگر رسول تمہاری ہر بات کو ماننا شروع ہو جائیں، رسول تمہاری ہر خبر پر یقین کرنا شروع ہو جائیں تو لعنتم، تو مشکل میں تم ہی پڑو گے. کیوں؟ اس لیے یاد بات سمجھیے گا، جو حکمت اور بصیرت نبی جانتے ہیں وہ نبی کے علاوہ فرد نہیں جانتا. جو حالات سے آگاہی نبی کو ہوتی ہے وہ غیر نبی کو نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کو بہت ساری باتیں اللہ بذریعہ وحی سمجھا دیتے ہیں جو کہ عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. اب عام انسان چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. اب آپ صلح حدیبیہ کو ہی لے لیجیے. صلح حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معاہدہ ایک طرف اور دیگر تمام لوگوں کی آراء تجاویز ایک طرف. ان لوگوں کی تجاویز یہ ہے کہ یہاں سے واپس نہیں بلکہ حرم جانا ہے. ان کی تجاویز یہ ہے کہ ہم نے احرام نہیں کھولنا. ان کی تجاویز یہ ہے کہ ہم یہ جو معاہدے میں اپنا سخت ترین شرائط ہیں ان کو قبول کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن رسول اللہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں.
فرق ہے نا. اس لیے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر رسول تمہاری کئی ساری باتوں کو یا اکثر باتوں کو ماننا شروع کر دیں تو لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تمہیں تو حکمت کا پتہ نہیں ہے، بصیرت کا پتہ نہیں ہے. اگر تمہاری ہر بات کو مان لیا جائے جو حکمت سے خالی ہو، مان لی جائے نقصان ہوگا، بصیرت سے خالی ہو نقصان ہوگا. تو نبی جو فیصلہ کرتے ہیں، نبی جو رائے قائم کرتے ہیں، نبی جو بات کرتے ہیں وہ بس وہی کرتے ہیں، اس لیے ان کی بات کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور ان کی بات پر ہی آمین کہو. یہ بات سمجھانے کے بعد اب صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یقیناً جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ماننے والا ہی ہے، نافرمانی والا مزاج نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کچھ اوصاف حمیدہ بیان فرمائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. دیکھیے پہلی بات فرمائی لیکن اللہ نے تمہیں ایمان عزیز بنا دیا، یعنی تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، دلوں کی زینت بنا دیا. کس کو؟ ایمان کو. اب جن کے لیے ایمان محبوب ہو گیا، جن کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، ان سے افضل مخلوق کائنات میں کون ہو سکتی ہے؟ انبیاء کے بعد برگزیدہ ترین ہستیاں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تیسری بات فرمایا اور کفر کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا. نمبر 4 وَالْفُسُوقَ، اور گناہ کو بھی ناپسند کر دیا. اور نمبر 5 وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی سے بھی تمہیں بیزار کر دیا. اب غور کیجیے یہاں اس آیت کریمہ کو پچھلی آیت کریمہ کا تتمہ جانتے ہوئے اگر آپ یوں کہہ لیں کہ ولید بن معید آبی رسول ہیں، آ کر کے غلط خبر تو دے دی، لیکن اس غلط خبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری اسی طرح کی ساری باتوں کو رسول ماننا شروع ہو جائیں گے تو نقصان تمہیں ہوگا. جیسا کہ ہوا پورا ایک لشکر تیار کیا گیا، لشکر کو بھیجا گیا، یہ لشکر کا روانہ کرنا، بھیجنا، تکلیف ہونا، یہ ساری چیزیں تو ہے نا، اور اگر جنگ ہو جاتی تو نقصان ہو جاتا، یہ اور بڑی مشکل تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی حکمت کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ میرے محبوب کے ماننے والوں آئندہ اس طرح کی غلطی مت کرنا، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے. جب کفر کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا، تو تم کیوں گناہ کی طرف جا رہے ہو؟ لہذا تم بھی گناہ سے آئندہ اجتناب کرنا اور بچنا. یہ ہے دعوت، یہ ہے اصلاح کی بات. آگے فرمایا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں. یعنی دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، یعنی گناہ کا امکان موجود ہے، بلکہ کئیوں سے گناہ ہوئے بھی لیکن وہ گناہ پر قائم نہیں رہے. اللہ نے ان کے ساتھ فضل والا معاملہ یہ فرمایا کہ ان کو گناہ کی ندامت بھی بخشی، گناہ پر توبہ کی توفیق بھی بخشی، اور پھر رحمت کا معاملہ یہ فرمایا کہ صرف توفیق نہ بخشی توبہ کی، بلکہ توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں، یعنی گمراہی پر نہیں ہیں. کیا مانا؟ من حیث الجماع، پوری کی پوری جماعت ہدایت پر ہے، پوری جماعت گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے مطلب کہ صحابہ کرام کے پوری جماعت میں سے اگر کسی فرد سے کوئی گناہ ہو گیا، اگر کسی فرد سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ اولئک هم الراشدون کے خلاف نہیں ہے. اولئک هم الراشدون من حیث الجماعت آ گیا، پوری جماعت کے لحاظ سے یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ راہ ہدایت پر ہیں. اور راہ ہدایت پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پر رسول ان کو چلانا چاہ رہے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو میرا راستہ ہے یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، میں اسی راستے کی طرف خود بھی دعوت دے رہا ہوں، میری جماعت بھی دعوت دے رہی ہے، میں بھی چل رہا ہوں اس راستے پہ، میری جماعت بھی چل رہی ہے. جو میرا طریقہ وہ میری جماعت کا طریقہ. یہاں پر اسی بنیاد پہ کہا گیا اولئک هم الراشدون، یہ چونکہ نبی کی بات مان رہے ہیں، نبی کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اس لیے راہ ہدایت پر ہیں. یہ کیوں راہ ہدایت پر ہیں؟ فضلا من اللہ ونعمہ، ان کا ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ کے فضل اور احسان سے ایسا ہو رہا ہے. یعنی اللہ کا فضل ان کے شامل حال ہے اور احسان شامل حال ہے. اور یقیناً جس کو اللہ کا فضل شامل حال ہو، جس کو اللہ کا احسان شامل حال ہو، جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو، وہ یقیناً کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہوتے، وہ قابل فخر لوگ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یہ فرمایا تھا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میری جماعت کو چنا. یہ چنیدہ لوگ ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.